يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. ہم اسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ اور خالق و مالک کے لیے خاص ہے، جس خالق نے بہترین نبی کی بہترین امت میں ہمیں شامل فرمایا ہے. درود و سلام سید القونین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت پائے. محرم الحرام کا احترام اور وقار والا مہینہ جاری و ساری ہے. اور یہ حرمت والے مہینوں سے پہلا مہینہ ہے اور ہجری سال کی ابتدا کا مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی یکم تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس مہینے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے اور کہا کرتے اللہ کا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور روزوں والا یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی بہترین مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے تحقیق کرتے، اور اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت اور مشاہدت سے ایک انسان کو بچنے کا درس دیتا. اس مہینے میں ہمارے یہاں بہت سارے بدعات، رسومات اور خرافات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں. لوگ کر رہے ہیں قبروں کی طرف جانا اور پھر ان کے اوپر کوئی ایسی عمارت تعمیر کرنا یا قبر کو پکا کرنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدعات اور خرافات سے منع کیا ہے. نہ ہی قبروں کو پکا کیا جائے اور نہ ہی قبروں کے اوپر کوئی خطبے لگائے جائیں، نہ ہی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھا جائے، اور نہ ہی قبروں پر جا کر عیاشی اور بدماشی کی جائے، بلکہ تم جاؤ اس نیت سے، اس غرض سے کہ میں اپنے رب سے معافی طلب کرنے کی خاطر جا رہا ہوں اور اپنی آخرت کی بقا کے لیے. اور اسی طرح اسی ماہ مقدس ماہ محرم میں ان پاک ہستیوں پر بہت ساری کام تشکیل کی جاتی ہے، تبرع کیا جاتا ہے، جس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. اور آج کی ہماری گفتگو کا محور صرف اسی بات پر ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کائنات میں اعلیٰ افضل انسان ہیں، جس طرح آپ کا مقام مرتبہ اونچا ہے، آپ کی عظمت شان ہے، اسی طرح آپ کے گھر والوں کی بھی شان ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی اسی طرح مقام ہے، جن کو اس طرح
اصطلاح دی جاتی ہے اہل بیت، تو ہماری آج کی گفتگو کا محور صرف اور صرف شان اہل بیت اور عظمت اہل بیت ہوگا، اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات کرنے کے بعد، یعنی اہل بیت کا پیغام جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، ہم ان کی طرح زندگی گزاریں، اللہ ان کا زندگی گزارنا جیسے قبول کرتا ہے، اللہ ہمارا بھی اس طرح قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل کا مطلب والد اور بیت کا مطلب گھر والے۔ بات یبیت بیتا، اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رات گزارنا، یا جو گھر میں رات گزارتے ہیں وہ تمہارے گھر والے ہی ہوتے ہیں، اور سب سے بہترین جو انسان کے ساتھ رہنے والی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کے بھائی ہیں یا اس کے کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں، یہ سارے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا تذکرہ کیا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العزت نے تمام جہانوں پر دو اولادوں کو، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران کو فضیلت دی، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بنا دیا ہے، اور آل عمران میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ عمران کی اولاد سے اور مریم کی اولاد بیٹی تھی، اور آل ابراہیم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار۔ تو اللہ رب العزت نے آل ابراہیم کو بے شمار مقامات، بے شمار شان اور بے شمار عظمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اسی طرح آپ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد نے بنو کنانہ کو چنا ہے، بنو کنانہ کی اولاد نے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے میں محمد جناب محمد رسول اللہ۔ یعنی جس طرح یہ مقام و مرتبہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا آ رہا ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا اس قبیلے میں انتخاب کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتوں سے نواز رکھا تھا۔ آئیے اللہ تعالیٰ مالک قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک آیت کے ٹکڑے کو لیا جاتا ہے جس میں یہی پڑھا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے پلیتی کو، ناپاکی کو، غلاظت کو، گناہ کو دور کر دیا ہے۔ یعنی آیت تطہیر صرف اہل بیت کے لیے خاص کی جاتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ازواج مطہرات پر بے شمار تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے ہمیں یہ فیصلہ دیا ہے، اعتدال کی یہ راہ دی ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں، جب تک اس کو ماں نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ماں مانا جائے، کہ وہ ہماری ماں ہے،
روحانی ماں ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اللہ رب العزت نے تمہیں جو مقام مرتبہ شان عطا کیا ہے وہ کسی اور عورت کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے، جو آپ کو شان رفعت بلندی ملی ہے وہ کسی اور عورت کو نہیں ملی ہے، آپ عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرو تو دھیمے لہجے میں بات نہ کرنا، سخت انداز سے بات کرنا، جب تمہارے ساتھ کوئی مخاطب ہو تو سخت لہجے میں بات کرنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ عام عورتوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے تو وہ عورت یہ نہ پوچھے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کام ہے، کیا حال ہے، نہیں، بلکہ سخت انداز سے اس سے سوال کرے کہ بھائی گھر میں موجود نہیں ہے، ایک الفاظ پہ جواب دے دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم اے دھیمے لہجے سے بات کرو گی، دھیمے انداز سے بات کرو گی، شاید سننے والے کے دل میں طمع آ جائے، شاید سننے والے کے دل میں کوئی لالچ آ جائے، شاید سننے والے کے دل میں کوئی ایسی خباثت آ جائے کہ وہ آپ کو ورگلانا شروع کر دے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دوسری خوبی اللہ رب العزت نے دی ہے، اے نبی کی بیویوں، دنیا میں رہنے والی بیویوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ ماں کی شکل میں ہو، وہ بہو کی شکل میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی بات کرنا تو سیدھی بات کرنا، معروف بات کرنا، سچی بات کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، تیری عظمت اسی میں ہے، تیرا وقار اسی میں ہے، تیری شان اسی میں ہے کہ تو اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہے گی، تیری عزت سلامت ہے، تیرا حیا سلامت ہے، تیرا وقار سلامت ہے، تیری عظمت سلامت ہے، اے نبی کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ گھروں میں ٹکی رہنا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے عام عورتوں کو بھی اللہ رب العزت مخاطب فرماتے ہیں، اے دنیا میں رہنے والی خواتین، اپنے گھر میں ہی تمہاری زینت ہے، چار دیواری میں ہی تمہاری زینت ہے، چار دیواری میں ہی تمہاری شان ہے، چار دیواری میں ہی تمہاری عزت محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتیں تبرج اختیار کرتی تھی، زیب و زینت اختیار کرتی تھی، پارلر میں جاتی تھی، جا کر اپنے بال اور اپنے دانتوں میں سوراخ کرواتی تھی، اپنے فشل وغیرہ منہ کو صاف کرواتی تھی، اے نبی کی بیویوں، جاہلیت کے زمانے کی طرح تبرج اختیار نہ کرنا، تم کرنا تو اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے گھر کی چار دیواری میں رہ کر تبرج اور زینت اور خوبصورتی کو اختیار کرنا، اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں جو پانچواں پیغام ہے اہل بیت کے نام، جو پانچواں پیغام اللہ رب العزت نے اہل بیت کو دیا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہنا، اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتی رہنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار بن کے رہنا۔ یہ آج پیغام اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں ان خواتین کو دیے ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک میرا اللہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ سارا سیاق و سباق بیان کرنے کے بعد اس بات کا ارادہ رکھتا ہے، اس بات کا امیدوار ہے لیذہب عنکم الرجس، تاکہ نبی کے گھرانے سے رجس اور پلیتی کو دور کر دے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے جا کر
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تاکہ ان کی تطہیر کر دے، ان کو صاف کر دے، ان کو پاک کر دے۔ جو عیوب، جو عیب عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ نبی کے گھرانوں میں نہیں ہوتے۔ حضرات، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل بیت قرآن مجید نے نبی کی بیویوں کو کہا ہے، کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ جو بندے کے قریب ہوتی ہے وہ بندے کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی اولاد ہے، اس کے بعد اس کی بیٹی ہے، بیٹی کے بعد اس کا جو خامد ہے، جو داماد کی صورت میں ہے وہ آئے گا، پھر نواسے کی صورت میں جو انسان کا نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا، وہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو آیت پڑھنے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد کروا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، حسن سلوک کی دعوت دے رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، میرے اہل بیت سے پیار محبت سے پیش آنا، میرے اہل بیت سے تمہاری محبت ہوگی، تمہارا ایمان ہوگا، تمہاری محبت میرے گھر والوں سے ہوگی، یعنی نواسے رسول سے، علی المرتضیٰ سے اور نبی کی بیٹیوں سے آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری عقیدت کا اظہار ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پر یہ جانتے ہیں کہ نبی کی گھر والیاں کتنی تھی۔ نبی کی گھر والیاں 11 تھی۔ سب سے پہلی جس کا نام سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول کائنات کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ کبریٰ سے ہوا اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اس وقت آئی جب سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال تھی۔ یہ مکہ کی مالدار خاتون تھی۔ آپ علیہ السلام کے کنبے اور قبیلے سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سال کے ہوئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے مفارقت دے گئی، یعنی جب نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی 4 بیٹیاں چھوڑ کر گئی ہے۔ پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ آج 3 کو یاد نہیں کیا جاتا، ایک کو یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ کبریٰ یہ پیغام دے کر گئی کہ وہ خامد کو حوصلہ تشفی دینے والی تھی، وہ خامد کا ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دینے والی تھی، صلہ رحمی اور صبر و استقامت کی حامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے جو نواسے تھے، جس کو سیدنا حسن، جس کو سیدنا حسین کہا جاتا ہے، یہ وہ خدیجہ ہے جو سیدنا حسن اور حسین کی نانی جان ہے۔ یہ وہ خدیجہ ہے جو فاطمہ الزہرا، ام کلثوم اور رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جان ہے۔ یہ وہ خدیجہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کا پہلا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ خدیجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے میں پہلی عورتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک خدیجہ ہے اور دوسری کا نام سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ 54 ہجری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے مفارقت دے گئی۔ اور تیسری کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام ہے، جو زاکیہ ہے، طاہرہ ہے، حافظہ ہے اور بے شمار احادیث بیان کرنے والی محدثہ ہے۔ اس کا شان، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اس کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 18 آیات واقعہ افق پہ بیان کی ہیں۔ اور چوتھی بیوی کا نام
سیدہ حفصہ ہے، اور سیدہ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام ہے، یعنی حضرت عمر کی جو بیٹی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ صدیقہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، اور چھٹی کا نام ام سلمہ ہے۔ یہ وہ ام سلمہ ہے جس کو نبی کریم نے صبر اور استقامت کی دعا کا درس دیا تھا اور کہا تھا یہ دعا پڑھ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ابو سلمہ سے بہتری اللہ کچھ بدلہ تجھے عطا کرے گا۔ تو یہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہے، اور چھٹی بیوی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 7ویں بیوی کا نام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 8ویں بیوی کا نام سیدہ ام حبیبہ جو سفیان بن حرب کی بیٹی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئی، اور 9ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مختصر نام، مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان کو قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور اہل تشیع رافضی قسم کے لوگ، ناسبی قسم کے لوگ، غالی قسم کے لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم جو ہیں تمہیں یہ دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے، اہل سنہ ہونے کے ناطے، نبی کی امت ہونے کے ناطے ان عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، ماؤں سے بھی یہ افضل مقام رکھتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا ہے، نبی کی ان کو بیویاں بنا دیا ہے، اور ان کو ایک شرط یہ بھی حاصل ہے کہ یہ نبی کی صحابیات بھی ہیں۔ جہاں یہ بیویاں ہیں نبی کی صحابیات بھی ہیں، جہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں نبی کی اطاعت و فرما بردار بھی ہیں، جہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں وفادار و جانثار بھی ہیں، جہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی یہی ہوں گی۔ حضرات ذی وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا تذکرہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں 9 سال ہو گئے تھے، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے۔ 9 سال ہو چکے تھے، مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، نجران کے عیسائی آتے ہیں ایک وفد کی شکل میں، ان کے بہت بڑے پوپ پادری تھے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے یہ مباہلہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی کوئی نبی نہیں ہے، صرف حضرت عیسیٰ ہے، اور ہم یہ بھی مباہلہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور آ کر جب یہ مسجد میں آتے ہیں، رسول کائنات کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60، یہ وفد نجران عیسائیوں کے ملک سے آنے والا یہ غالی قسم کے لوگ آ کر کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اے نبی کریم تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، وہ میدان میں جمع ہو جائیں، ہم بھی اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایک میدان میں جمع کرتے ہیں، اور ہم یہ مباہلہ کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ لما نزلت آیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ثم نبتہل، مباہلہ کیا جائے گا، مباہلہ کیا جائے گا، چوک چوراہے میں کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات نے بلایا علی جن، حضرت علی کو، وہ فاطمہ، نبی کریم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کو بلایا، وہ حسن وہ حسین، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور اللہم
ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جن کو میں نے خاص کیا ہے، جن کو میں نے شامل کیا ہے، یہ میدان میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ یہ میدان میں آنے والے سچے ہیں، میں سچا رسول ہوں۔ عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول کائنات نے اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا کو بھی بلایا ہے، رسول کائنات نے اپنے نواسوں کو جن سے آپ پیار کرتے تھے، جن کو آپ ریحان کہتے تھے، جن کو سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوان اور جنت کے سردار کہتے تھے، جن کے ساتھ آپ اتنا پیار کرنے والے تھے، میدان میں جمع کر لیا ہے تو عیسائی بھاگ گئے، کہا ہم جھوٹے ہیں، اللہ کی لعنت ہم پہ آئے گی، یہ نبی سچا ہے، اس کے گھر والے سچے ہیں، یہ نبی کے ماننے والے سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا۔ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جہاں علی ہیں وہیں عقیل بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، بنو امیہ کے لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیحال ہیں، دادکے ہیں، وہ بھی جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم مانتے ہیں سب کو، ہم پانچ تن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ پانچ تن کون ہیں؟ المجتبی والمرتضی وابناہما والفاطمہ المرتضی۔ المجتبی جناب محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جو پاک باز ہستی ہے۔ المرتضی یہ علی المرتضی ہے جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، حسن و حسین کے بابا جان ہیں، فاطمہ الزہرا کے یہ خامد ہیں، اور حیدر کرار کے لقب پانے والے المرتضی ہیں۔ یہ ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ الحسن والحسین، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی ماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ پنج تن کو ماننا ایمان کی علامت ہے، پنج تن کو تسلیم کرنا کہ نبی کی یہ آل بیت میں شامل ہیں، آپ کی جہاں ازواج مطہرات ہیں یہیں یہ آل بنات بھی ہیں، وہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم نے اس کی اہمیت کس طرح واضح کیا، جو علی کو گالی دے، جو فاطمہ کو دکھ دے، جو حسن و حسین کو تکلیف دے، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، جو ان کو نہیں مانتا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا کے مصداق بننے والے ہیں، اذلۃ المؤمنین اعزۃ علی الکافرین کی شمشیر اور تصویر بننے والے ہیں، اور راجعا سجدا کے مصداق بننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت عطا کی۔ کہا کہیں اولئک هم الراشدون، کہیں کہا اولئک هم الصادقون، کہیں کہا اولئک هم الفائزون، کہیں کہا اولئک هم المتقون، کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آخری ڈگری ہے کہ میں ان پہ راضی ہوں، یہ اپنے رب پہ راضی ہیں۔ کائنات کے لوگوں، کوئی اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ نبی کے نواسوں سے محبت کا اظہار کریں، اور نبی کے نواسوں کی آڑ میں، نبی کے آل بیت کی آڑ میں کسی صحابی پہ تبرہ نہ کریں، ان کو برا نہ کہیں، وہ ہم سے اعلیٰ افضل تھے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ اسی مناقب کے حوالے سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے سیدنا حسن اور حسین کا پیغام میرے اور آپ کے نام۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بر وقت آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں نے پیغامات آپ کو سنائے ہیں قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں، ہمیں اسی پر اعتدال کی راہ یہی ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اہل بیت کہا اور جس کو محمد رسول اللہ نے اہل بیت کہا وہ نبی کریم کے اہل بیت ہیں، اور ان کی یہ علامت ہے۔ نبی نے فرمایا جو میرے اہل بیت ہوتے ہیں ان پہ صدقہ حرام ہوتا ہے۔
آل رسول کا صدقہ حرام ہوتا ہے، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ ایک دن حسین نے کھجور کھائی، رسول کائنات نے اس کو کخ کخ کر کے الٹی کروا دی، قید کروا دی، کہا جو نبی کے نواسے ہیں، جو نبی کے گھر والے، ان کا صدقہ حرام ہے، یہ ان کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کا ذکر کرنا، یہ ہمارے ایمان، ہماری محبت کی دلیل ہے اور جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. ہم اسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ اور خالق و مالک کے لیے خاص ہے، جس خالق نے بہترین نبی کی بہترین امت میں ہمیں شامل فرمایا ہے. درود و سلام سید القونین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر محرم الحرام کا احترام اور وقار والا مہینہ جاری و ساری ہے. اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور ہجری سال کی ابتدا کا مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی یکم تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اس مہینے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے اور کہا کرتے اللہ کا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور روزوں والا یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی بہترین مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. 10 محرم کو عاشوراء کا روزہ رکھتے اور اپنے تحقیق کرتے اور اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت اور مشاہدت سے انسان کو بچنے کا دست دیا. اس مہینے میں ہمارے یہاں بہت سارے بدعات، رسومات اور خرافات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں. لوگ کر رہے ہیں قبروں کی طرف جانا اور پھر ان کے اوپر کوئی ایسی عمارت تعمیر کرنا یا قبر کو پکا کرنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدعات اور خرافات سے منع کیا ہے. نہ ہی قبروں کو پکا کیا جائے اور نہ ہی قبروں کے اوپر کوئی خطبے لگائے جائیں، نہ ہی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھا جائے اور نہ ہی قبروں پر جا کر عیاشی اور بدماشی کی جائے، بلکہ تم جاؤ اس نیت سے، اس غرض سے کہ میں اپنے رب سے معافی طلب کرنے کی خاطر جا رہا ہوں اور اپنی آخرت کی بقا کے لیے. اور اسی طرح اسی ماہ مقدس ماہ محرم میں ان پاک ہستیوں پر بہت ساری کام تشریح کی جاتی ہے، تبرع کیا جاتا ہے، جس سے شریعت اسلامیہ منع کیا ہے. اور آج کی ہماری گفتگو کا محور صرف اسی بات پر ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کائنات میں اعلیٰ افضل انسان ہیں، جس طرح آپ کا مقام مرتبہ اونچا ہے، آپ کی عظمت شان ہے، اسی طرح آپ کے گھر والوں کی بھی شان ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی اسی طرح مقام ہے جن کو اصطلاح دی جاتی ہے اہل بیت. تو ہماری آج کی گفتگو کا محور صرف اور صرف شان اہل بیت اور عظمت اہل بیت ہوگا. اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات کرنے کے بعد، یعنی اہل بیت کا پیغام جو ہم
مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے. ہم ان کی طرح زندگی گزاریں. اللہ ان کا زندگی گزارنا جیسے قبول کرتا ہے اللہ ہمارا بھی اس طرح قبول فرمائے. تو سب سے پہلے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل کا مطلب والے اور بیت کا مطلب گھر والے. بات یبی تو بیتن اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رات گزارنا یا جو گھر میں رات گزارتے ہیں وہ تمہارے گھر والے ہی ہوتے ہیں. اور سب سے بہترین جو انسان کے ساتھ رہنے والی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کے بھائی ہیں یا اس کے کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں. یہ سارے ہی اہل بیت میں شامل ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو خاندانوں کا دو قبیلوں کا تذکرہ کیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ رب العزت نے تمام جہانوں پر دو اولادوں کو ایک آل ابراہیم ایک آل عمران کو فضیلت دی. ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بنا دیا ہے. اور آل عمران میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. یعنی وہ عمران کی اولاد سے اور مریم کی اولاد بیٹی تھی. اور آل ابراہیم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار. تو اللہ رب العزت نے آل ابراہیم کو بے شمار مقامات بے شمار شان اور بے شمار عظمتوں سے نواز رکھا ہے. اور اسی طرح آپ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا ہے. اور حضرت اسماعیل کی اولاد نے بنو کنانہ کو چنا ہے. بنو کنانہ کی اولاد نے بنو ہاشم کو چنا ہے. اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے میں محمد جناب محمد رسول اللہ. یعنی جس طرح یہ مقام و مرتبہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا آ رہا ہے رسول کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا اس قبیلے میں انتخاب کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتوں سے نواز رکھا تھا. آئیے اللہ تعالیٰ مالک قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرماتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک آیت کے ٹکڑے کو لیا جاتا ہے جس میں یہی پڑھا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے پلیدگی کو ناپاکی کو غلاظت کو گناہ کو دور کر دیا ہے. یعنی آیت تطہیر صرف اہل بیت کے لیے خاص کی جاتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شامل نہیں کیا جاتا. ازواج مطہرات پر بے شمار تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. جبکہ قرآن نے ہمیں یہ فیصلہ دیا ہے اعتدال کی یہ راہ دی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں. جب تک اس کو ماں نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں بن سکتا. مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ماں مانا جائے کہ وہ ہماری ماں ہے روحانی ماں ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی بیویوں اللہ رب العزت نے
تمہیں جو مقام مرتبہ شان عطا کیا ہے وہ کسی اور عورت کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے، جو آپ کو شان رفعت بلندی ملی ہے وہ کسی اور عورت کو نہیں ملی ہے، آپ عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرو تو دھیمے لہجے میں بات نہ کرنا، سخت انداز سے بات کرنا، جب تمہارے ساتھ کوئی مخاطب ہو تو سخت لہجے میں بات کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یہ عام عورتوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے تو وہ عورت یہ نہ پوچھے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کام ہے، کیا حال ہے، نہیں، بلکہ سخت انداز سے اس سے سوال کرے کہ بھائی گھر میں موجود نہیں ہے، ایک الفاظ پہ جواب دے دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم دھیمے لہجے سے بات کرو گی، دھیمے انداز سے بات کرو گی، شاید سننے والے کے دل میں طمع آ جائے، شاید سننے والے کے دل میں کوئی لالچ آ جائے، شاید سننے والے کے دل میں کوئی ایسی خباثت آ جائے کہ وہ آپ کو ورگلانا شروع کر دے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دوسری خوبی اللہ رب العزت نے دی ہے، اے نبی کی بیویوں، دنیا میں رہنے والی بیویوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ ماں کی شکل میں ہو، وہ بہو کی شکل میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی بات کرنا تو سیدھی بات کرنا، معروف بات کرنا، سچی بات کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، تیری عظمت اسی میں ہے، تیرا وقار اسی میں ہے، تیری شان اسی میں ہے کہ تو اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہے گی، تیری عزت سلامت ہے، تیرا حیا سلامت ہے، تیرا وقار سلامت ہے، تیری عظمت سلامت ہے۔ اے نبی کی بیویوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ گھروں میں ٹکی رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے عام عورتوں کو بھی اللہ رب العزت مخاطب فرماتے ہیں، اے دنیا میں رہنے والی خواتین، اپنے گھر میں ہی تمہاری زینت ہے، چار دیواری میں ہی تمہاری زینت ہے، چار دیواری میں ہی تمہاری شان ہے، چار دیواری میں ہی تمہاری عزت محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتیں تبرج اختیار کرتی تھی، زیب و زینت اختیار کرتی تھی، پارلر میں جاتی تھی، جا کر اپنے بال اور اپنے دانتوں میں سوراخ کرواتی تھی، اپنے فشل وغیرہ منہ کو صاف کرواتی تھی۔ اے نبی کی بیویوں، جاہلیت کے زمانے کی طرح تبرج اختیار نہ کرنا، تم کرنا تو اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے گھر کی چار دیواری میں رہ کر تبرج اور زینت اور خوبصورتی کو اختیار کرنا۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں جو پانچواں پیغام ہے اہل بیت کے نام، جو پانچواں پیغام اللہ رب العزت نے اہل بیت کو دیا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہنا، اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتی رہنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار بن کے رہنا۔ یہ 8 پیغام اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں ان خواتین کو دیے ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک میرا اللہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ سارا سیاق و سباق بیان کرنے کے بعد اس بات کا ارادہ رکھتا ہے، اس بات کا امیدوار ہے لیذہب عنکم الرجس، تاکہ نبی کے گھرانے سے رجس اور پلیتی کو دور کر دے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے جا کر اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تاکہ ان کی تطہیر کر دے، ان کو صاف کر دے، ان کو پاک کر دے، جو عیوب جو عیب عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ نبی کے گھرانوں میں نہیں ہوتے۔ حضرات، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ اہل بیت قرآن مجید نے نبی کی بیویوں کو کہا ہے، کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ جو بندے کے قریب ہوتی ہے وہ بندے کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی اولاد ہے، اس کے بعد اس کی بیٹی ہے، بیٹی کے بعد اس کا جو خامد ہے، جو داماد کی صورت میں ہے وہ آئے گا، پھر نواسے کی صورت میں جو انسان کا نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا، وہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو آیت پڑھنے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد کروا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، حسن سلوک کی دعوت دے رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، میرے اہل بیت سے پیار محبت سے پیش آنا، میرے اہل بیت سے تمہاری محبت ہوگی، تمہارا ایمان ہوگا، تمہاری محبت میرے گھر والوں سے ہوگی، یعنی نواسے رسول سے، علی المرتضیٰ سے اور نبی کی بیٹیوں سے آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری عقیدت کا اظہار ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پر یہ جانتے ہیں کہ نبی کی گھر والیاں کتنی تھی؟ نبی کی گھر والیاں 11 تھی۔ سب سے پہلی جس کا نام سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول کائنات کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ کبریٰ سے ہوا، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اس وقت آئی جب سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال تھی۔ یہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، آپ علیہ السلام کے کنبے اور قبیلے سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سال کے ہوئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے مفارقت دے گئی، یعنی جب نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی 4 بیٹیاں چھوڑ کر گئی ہے۔ پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ آج 3 کو یاد نہیں کیا جاتا، ایک کو یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ کبریٰ یہ پیغام دے کر گئی کہ وہ خامد کو حوصلہ تشفی دینے والی تھی، وہ خامد کا ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دینے والی تھی، صلہ رحمی اور صبر و استقامت کی حامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے جو نواسے تھے، جس کو سیدنا حسن، جس کو سیدنا حسین کہا جاتا ہے، یہ وہ خدیجہ ہے جو سیدنا حسن اور حسین کی نانی جان ہے، یہ وہ خدیجہ ہے جو فاطمہ الزہرا، ام کلثوم اور رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جان ہے، یہ وہ خدیجہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کا پہلا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ خدیجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے میں پہلی عورتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک خدیجہ ہے، اور دوسری کا نام سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ 54 ہجری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے مفارقت دے گئی، اور تیسری کا نام سیدہ عائشہ ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام ہے، جو زاکیہ ہے، طاہرہ ہے، حافظہ ہے، اور بے شمار احادیث بیان کرنے والی محدثہ ہے۔ اس کا شان، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اس کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 18 آیات واقعہ افق پہ بیان کی ہیں۔ اور چوتھی بیوی کا نام سیدہ حفصہ ہے، اور سیدہ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام ہے، یعنی حضرت عمر کی جو بیٹی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ صدیقہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، اور چھٹی کا نام ام سلمہ ہے۔ یہ وہ ام سلمہ ہے جس کو نبی کریم نے صبر اور استقامت کی دعا کا درس دیا تھا، اور کہا تھا یہ دعا پڑھ
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ابو سلمہ سے بہتری اللہ کچھ بدلہ تجھے عطا کرے گا۔ تو یہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہے، اور 6ٹھی بیوی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 7ویں بیوی کا نام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 8ویں بیوی کا نام سیدہ ام حبیبہ جو سفیان بن حرب کی بیٹی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئی، اور 9ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مختصر نام، مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان کو قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور اہل تشیع، رافضی قسم کے لوگ، ناصبی قسم کے لوگ، غالی قسم کے لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم جو ہیں تمہیں یہ دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے، اہل سنہ ہونے کے ناطے، نبی کی امت ہونے کے ناطے ان عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، ماؤں سے بھی یہ افضل مقام رکھتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا ہے، نبی کی ان کو بیویاں بنا دیا ہے، اور ان کو ایک شرط یہ بھی حاصل ہے کہ یہ نبی کی صحابیات بھی ہیں۔ جہاں یہ بیویاں ہیں نبی کی صحابیات بھی ہیں، جہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں نبی کی اطاعت و فرما بردار بھی ہیں، جہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں وفادار و جانثار بھی ہیں، جہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی یہی ہوں گی۔ حضرات ذی وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا تذکرہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں 9 سال ہو گئے تھے، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے۔ 9 سال ہو چکے تھے، مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، نجران کے عیسائی آتے ہیں ایک وفد کی شکل میں، ان کے بہت بڑے پوپ پادری تھے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے یہ مباہلہ کرتے ہیں